اللہ وحد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ قل هو اللہ واحد ہے تیری وحدت کے لیے، قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ معزز حاضرین و ناظرین، یقینی طور پر ہم سب کو مل کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ تمام قسم کی تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو یقینی طور پر ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، اور وہی ہمارا مالک ہے۔ اسی نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، یکجا ہوئے ہیں، اور ہم سب کے اکٹھا ہونے کا سبب صرف اللہ کی رضا، دین اسلام کی بقا اور مدارس اسلامیہ کا تحفظ ہے۔ ہم سب مدارس اسلامیہ کا تحفظ اور دین کی بقا کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر انسان دنیا میں اللہ کے دین کے بغیر زندگی گزار کر کے جاتا ہے تو ہمارا یقین کامل ہے کہ وہ آدمی دنیا سے بیکار ہو جاتا ہے اور اس کا وجود انسانی کامیابی کا ضامن ہو کر کے نہیں جاتا۔ ہم سب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہماری رہنمائی کے تعلق سے ہمیں بے یار و مددگار نہیں بھیجا، نہ ہی بے یار و مددگار چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے تعلق سے اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک ایسے پیغمبر کا انتخاب کیا، ایک ایسے امین و صادق کا انتخاب کیا کہ جس نے اپنی زندگی کا پورا مرحلہ امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ گزار دیا۔ پھر اللہ نے ان کا مقام بیان کیا، تو مقام کے تعلق سے دو لفظوں میں نہیں
بلکہ باقاعدہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر کے آئے، اور اس وحی کا انتخاب قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے عزیزو، یہ قرآن کریم ہماری رشد و ہدایت کی وہ کتاب ہے جس کا انتخاب اللہ نے اس مناسبت سے کیا کہ ہمیں دنیا میں کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ دنیا میں چاہے آدمی کتنی ترقی کی منزلوں کو طے کرتا چلا جائے، چاہے کتنے بڑے سے بڑے علوم و فنون کا ماہر ہو جائے، اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے تو یقینی طور پر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ آدمی بیکار ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن کریم کے تعلق سے ایک ایسا اشارہ کیا، وہ اشارہ ما قبل کی تمام نازل شدہ کتابوں میں کسی کے اندر موجود نہیں تھا، اور وہ اشارہ یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ لوگوں سنو، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن پیغمبر پر نازل ہونے والا آسمانی کلام ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں چاروں طرف جب آنکھیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو مسلمان بے یار و مددگار نظر آتا ہے، مسلمان بے حسی کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ کا کلام جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا، وہ کلام آج بھی من وعن ایسے ہی موجود ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری کس طرح سے لی ہے؟ میرے عزیزوں، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو مدارس اسلامیہ کا نظام اللہ نے قائم کیا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ، یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء، یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جب آپ کے سامنے اللہ کا کلام لے کر کے آتے ہیں، یقینی طور پر وجود میں کمزور ہو سکتے ہیں، زبانوں کی لیاقت میں کمزور ہو سکتے ہیں، اپنے انداز تکلم میں کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا عزیزو، یہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں کمزور نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے مدارس اسلامیہ کا نظام دنیا میں قائم و دائم کیا۔ یہ مدارس اسلامیہ کا نظام بھی 10-20 سال یا 100-200 سال پرانا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے سے قائم ہوا۔ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو وحی سکھائی، ان اصحاب نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، قرآن کریم آسمان سے نازل ہوا، صحابہ پر پہنچا، صحابہ نے سینے میں محفوظ کیا، ایک صحابی نے دوسرے کو سکھایا، اور یہ تواتر، یہ تسلسل قائم و دائم رہا، اور اسی کا نام مدرسہ الصفہ کہا گیا۔ یہ آج ہماری اور آپ کی یقینی طور پر انتہائی کمزوری کی بات ہے کہ جب ان مدارس کے اندر جن کا تعلق اللہ کے رسول سے ہے، اصحاب رسول سے ہے، قرآن کریم سے ہے، اللہ کے نظام سے ہے، اللہ کے نازل کردہ کلام سے ہے، میرے عزیزوں، جب ان مدارس کی بات آتی ہے تو ہم کمزور نظر آتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر آپ کے لیے سعادت کی بات ہے، آپ کے لیے مسرت کی بات ہے کہ آپ کی اس تاریخی سرزمین پر جس کا تعلق کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ مغربی اتر پردیش کا یہ مشہور و معروف گاؤں جسے بھوجپور کہا جاتا ہے،
اس کے اندر یہ تاریخی اجلاس اس معنی میں بھی تاریخی ہے کہ آج اس کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے تمام ذمہ دار، دو بڑے ذمہ دار جو آج ابھی کچھ وقت میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں. یہ کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے. یقینی طور پر ہمارے لیے خوشی کی بات اس معنی میں ہے کہ آج کا یہ تاریخی ساز پروگرام جس شخصیت کی زیر صدارت منعقد ہونے جا رہا ہے، یقینی طور پر وہ ہمارے لیے کرم فرما ہے اور ہمارے مشفق ہیں اور ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم ہیں، جو انشاءاللہ بہت جلد، بہت کم وقت میں وہ آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں. اسی طرح سے حضرت مولانا محمد ہارون صاحب سنابلی حفظہ اللہ و تولا، جو بیماری سے نکل کر یقینی طور پر آپ کے سامنے آئے ہیں، وہ اس جمعیت کے دوسرے بڑے ذمہ دار یعنی ناظم عمومی کی شکل میں آج ہمارے بیچ میں موجود ہیں. اسی طرح سے آپ کے اس تاریخی اجلاس میں سعودی عرب کے داعی فضیلت الشیخ حضرت مولانا سید معراج ربانی حفظہ اللہ بہت کم وقت میں آپ سے جو ہے روبرو ہوں گے. آپ انہیں اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اسٹیج پر دیکھیں گے. اسی طرح سے حضرت مولانا جرجی صاحب شرازی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی اتر پردیش، کون نہیں جانتا؟ یہ وہ نام ہے جسے آج الیکٹرونک میڈیا سے لے کر پرنٹ میڈیا تک، چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک، مدارس سے لے کر مکاتب تک، سب زبانوں پر یہ نام جانا اور پہچانا جاتا ہے. انشاءاللہ وہ بھی بہت کم وقت میں آپ کے بیچ میں تشریف لانے والے ہیں. اسی طریقے سے حضرت مولانا شکیل صاحب مکی حفظہ اللہ و تولا، جن کا تعلق یقینی طور پر اس گاؤں سے ضرور ہے، لیکن وہ بھی یقینی طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آج ہمارے بیچ میں بحیثیت مقرر کے موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم ان سے بھی مستفید ہوں گے اور یہ تاریخی اجلاس ان سے بھی استفادہ کرے گا. اسی طریقے سے حضرت مولانا کمال الدین صاحب سنابلی حفظہ اللہ، جو ہمارے بیچ میں سرزمین دہلی سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی پیس ٹی وی کے داعی رہ چکے ہیں، سعودی عرب کے جالیات میں بھی رہ چکے ہیں، بہت سنجیدہ مقرر ہیں. انشاءاللہ العزیز بہت کم وقت میں وہ بھی آپ سے روبرو ہوں گے. حضرات گرامی، اس کے علاوہ مقامی علماء سے لے کر علاقائی علماء تک بہت سارے چہرے اور نام اور اسما یہاں موجود ہیں، جن کا نام لینا یقینی طور پر پروگرام میں تاخیر کرنے کا ضامن ہے. اس لیے میں ان تمام علماء کی حاضری پر یہ کہتے ہوئے، ان کا استقبال کرتے ہوئے اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے، اس لیے کہ آپ یہاں آئے ہیں دین کی مناسبت سے، آپ یہاں بیٹھے ہیں مدرسے کی مناسبت سے، تو کہیں ایسا نہ ہو میرے عزیزوں، حافظ اکبر صاحب نے جو یہ اجلاس سجایا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ذمہ داروں کے ساتھ، ان کے حوصلوں میں کہیں کمزوری نہ آ جائے. اس لیے کہ جب کوئی نوجوان اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے مقصد میں صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، میرے عزیزوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے، ہم ان کی ہمت افزائی کے تعلق سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے انتھک کوشش کریں. اور سب سے بڑا تعاون اگر کوئی اس میں آپ کا شامل ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر کھڑے نہ ہو کر کے دروازوں پر، روڈ پر یا ادھر ادھر موبائل میں مشغول نہ ہوتے ہوئے اپنے پروگرام میں تشریف رکھیں، آگے آ کر کے بیٹھیں. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، چونکہ باقاعدہ پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے،
آپ سے بہت مؤدبانہ یہ التماس اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ ایک دین کا پروگرام سننے آئے ہیں تو یقینی طور پر دین کی مناسبت سے آپ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا تعاون پیش کریں گے، اور وہ تعاون یہ ہے کہ آپ پیچھے سے کھڑے ہو کر کے اگلی کرسیوں کو بھریں تاکہ آنے والے ساتھیوں کو آپ کے اس پروگرام میں صرف بھوجپور کے نہیں، علاقے کے نہیں، آس پاس کے نہیں، بلکہ بریلی اور مراد آباد سے بھی بہت سے مہمان احباب جماعت یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ یقینی طور پر یہ تمام وہ افراد جو اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، اپنے دل میں، اپنے قلب میں اللہ کے دین کی محبت رکھتے ہیں، اسی لیے یہاں تشریف لائے ہیں، تو میرے عزیزو آپ کو اس سے فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ سنجیدگی کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو آخر تک سماعت کر کے جائیں، آخر تک سن کر کے جائیں۔ انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے اس بات پر یقین رکھتا ہوں، مکمل یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے خالص اللہ کے لیے یہاں حاضری درج کی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر عظیم اللہ عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے میرے عزیزو۔ اور یہ مدارس آج ویسے ہی، آج ان مدارس کے اوپر ویسے ہی جو ہے بد نظریں اٹھی ہوئی ہیں، کہیں کسی جو ہے قانون بنا کر کے، کہیں کوئی مسئلہ پیدا کر کے، کہیں کوئی دیوار کھڑی کر کے، کہیں کوئی آپس میں تنازع پیدا کر کے ان مدارس کو کمزور کرنے کی جو ناپاک سازشیں چل رہی ہیں، میرے عزیزو اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم ایسی سازشوں سے جو ہے محفوظ رہیں، اور یہ ہمارا مدرسہ عثمان بن عفان للتحفیظ القرآن الکریم جو کئی سالوں سے اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، حافظ اکبر صاحب یا وہ تمام اساتذہ جو اس میں دن رات انتھک کوشش کر کے، محنت کر کے اس ادارے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اللہ ان کے راستے سے تمام شرور و فتن کو دور فرما دے۔ اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ مدرسے کے تعلق سے جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ اپنے مدرسے کا تعاون بھی کرتے رہا کریں، وقتاً فوقتاً جیسی ضرورت ہو، انشاءاللہ یہ آپ کا رائے گا نہیں جائے گا۔ تو آئیے حضرات، چونکہ آپ نے سنا تھا